بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے جو آج ہی کے دن نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ دین مکمل کیسے ہوا اور اللہ راضی کیسے ہوا، نعمتیں تمام کب ہوئیں، اس کا ایک مشہور ترین تاریخ اسلام میں واقعہ گزرا ہے کہ جسے واقعہ غدیر کہتے ہیں۔ واقعہ غدیر سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر کا حج آخر، جب پیغمبر اپنا حج انجام دینے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی مقام منی میں، مقام عرفات میں اور خود مکے کے اندر 3 مرتبہ غدیر سے پہلے جبرائیل امین اللہ کی جانب سے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جو کہ پیغمبر ہیں، انہیں کے درمیان میں کام کرتے ہیں، امت کے درمیان میں، انہیں معلوم ہے کہ یہ لباس حج میں تو ضرور ہیں لیکن ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، لہذا پیغمبر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ڈر کی بنا پر پیغام نہیں پہنچاتے ہیں۔ مکے میں کہا، پیغمبر نے نہیں پہنچایا۔ عرفات میں کہا جبریل نے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم جمع کرو، جمع کرنے کے بعد پیغام کو پہنچا دو جو حکم دیا گیا آپ کو۔ پیغمبر دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے چہروں کو پہچانتے تھے، ان کی سازشوں کو جانتے تھے، لہذا پیغمبر نے خاموشی اختیار کیا۔ مقام منی میں پھر جبرائیل آنے کے بعد کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیغام کو آپ پہنچا دیجیے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیغمبر نے وہاں بھی دائیں طرف بائیں طرف دیکھا، مجمع پر نگاہ کی، لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ پیغمبر کہتے اور وہاں پر کوئی خوف نہ ہوتا۔ لیکن جب حج کی فراغت کے بعد، یعنی حج جب انجام دے دیا اور مقام جحفہ پر پہنچے کہ جس ایریے کا نام، جس علاقے کا نام خم ہے، وہاں پر جب پہنچے، ظاہر جو ہے ابھی مکے کے اندر تھے تو سب لوگ اکٹھا تھے، عرفات کے اندر تھے تو سب لوگ اکٹھا تھے، منی کے اندر تھے سب لوگ اکٹھا تھے، کہیں پر کسی کے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن اب جو مجمع جہاں پہنچا ہوا ہے یا پہنچنے والا ہے وہ چوراہا ہے کہ جہاں سے یمن والے اپنے راستے پہ چلے جائیں گے، شام والے اپنے راستے پہ چلے جائیں گے اور دوسرے علاقے والے اپنے اپنے راستے پر چلے جائیں گے، اور اب جب اپنے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر انہیں بلانا یا واپس کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ اپنے شہر سے قریب ہو رہے ہوں گے اور اپنا راستہ ان کا جدا ہو چکا ہوگا۔ لہذا اس چوراہے پر پہنچنے سے پہلے ہی پہلے اللہ نے جو بڑے پیار سے کہہ رہا تھا جبریل کے ذریعے سے کہ آپ پیغام پہنچا دیجئے، یہ آیت نازل ہوتی، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجیے، آپ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آیت بظاہر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم جبریل لے کر کے 3 مرتبہ آ چکے اس سے پہلے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے حالات بہتر جانتا ہے، کیسے حالات ہیں، ہمیں کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، لیکن اللہ کہلوانا چاہتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد لہجہ بدل گیا، کیونکہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ اب یہ حاجی یہاں سے جدا ہو جائیں گے، اب پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مدینے کے اندر رہتے کتنے افراد ہیں؟ مدینے کے اندر تھوڑے افراد رہتے ہیں، کچھ انصار ہیں، کچھ اصحاب ہیں، کچھ مہاجر جو مکے سے آئے ہوئے ہیں، زیادہ بڑی آبادی نہیں ہے مدینے کی۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر مدینے میں کہیں گے تو پیغام مدینے تک محدود ہو جائے گا اور مدینے والوں کو معلوم پڑے گا، پھر مدینے والوں کو بھیجنا پڑے گا ہر جگہ پر پیغام لے کر کے، پھر وہ سفیر کے مانے نہ مانے، کہ جیسے کہ بعد میں ہوا ہے کہ جناب مسلم کو بھیجا سفیر بنا کے لیکن وہ نہیں مانا، تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔
اور اللہ بھی اس بات کو بہتر جانتا تھا، لیکن پیغمبر اپنے حالات، اپنے اعتبار سے اپنی امت کے حالات دیکھ کر کے جو ہے وہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی بیان کرے. لہذا جب اللہ نے لہجہ تبدیل کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول، اے رسول بلغ پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، یہ ما انزل الیک جو نازل کیا جا چکا ہے، یہ خود اس بات دلیل ہے کہ اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے. مطلب ما انزل اللہ نہیں کہتا، ما انزلہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم آ چکا ہے پیغمبر کے اوپر، یہ دیا جا چکا ہے. ورنہ اللہ جو ہے یہی کہتے یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کوئی کام انجام نہیں دیا. لیکن ما انزلہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے. مکے میں جو ہے آیا یہ حکم، یہ مفہوم آیت، پھر عرفات میں، پھر جو ہے مینا کے اندر، پھر راستے کے اندر جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، پیغمبر بھی دیکھ ہی رہے ہیں حالات کو کہ یہاں سے مجمع چھٹنے والا ہے، مجمع یہاں سے الگ ہونے والا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ حاجی یہاں سے جدا ہو جائیں گے، پیغمبر کو واپس بھی آنا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اس کے بعد صرف 75 دن آپ جو ہے تقریباً زندہ رہے ہیں، یا اس سے کم و بیش تھوڑا زیادہ. لیکن اب پیغمبر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور یہ ہے اہم مسئلہ. یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے، جو پہلے کہا جا چکا ہے، اس کو آپ پہنچا دیجیے. آپ اب جو یہاں پر اللہ نے کہا تو اللہ نے یہ بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. پیغمبر کا مسلسل ڈرنا، پیغمبر کا مسلسل پیغام سے گریز کرنا، پیغمبر کا خوف سے رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حاجیوں کے درمیان میں ایسے ایسے افراد تھے کہ جو پیغمبر پر حملہ کر دیتے یا پیغمبر کو وہیں پر شہید کر دیتے. یہ صورتحال تھی، جیسا کہ اس سے بعد میں ہوا بھی جماعت رسول کے ساتھ کہ اگر عمرے کو، اگر حج کو اگر عمرے سے تبدیل نہ کیا ہوتا امام حسین علیہ السلام نے، تو امام حسین علیہ السلام کو خود خانہ کعبہ کے اندر شہید کر دیتے ہیں لوگ، اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا کس نے شہید کیا ہے، حالانکہ سب کا سب حاجی تھے. تو حاجی ہونا اس بات دلیل نہیں ہے کہ وہ جو ہے دین اسلام پر گامزن ہے، وہ لوگ بظاہر کافر نہیں ہے، اتنی چھوٹ دی کہ وہ حج کر سکے. لیکن وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ کافر بھی بدتر ہے. وہ کافر تو پھر بھی جو ہے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ کے رسول کو نہیں مانتا، آپ کے اللہ کو نہیں مانتا، اور حملہ کرتا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو رسول کو پاس بیٹھتے ہیں، رسول کے، اپنے آپ کو صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کا تابع کہتے ہیں، پیغمبر کے مطیع کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. جب اللہ نے جو ہے یہ لہجہ بدلا ہے، پھر پیغمبر کو جو ہے اس بات کو انجام دینا پڑا. پھر یہ کہا کہ جو سلمان، ابو ذر، بلال، ان لوگوں سے کہا کہ جو ہے جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اور اسی غدیر کے میدان میں، قوم جو علاقہ ہے، غدیر کے تالاب، تو بہت بڑا جو ہے تالاب، بہت بڑا جو ہے وہاں پر پونڈ تھا، یہ جو سوکھا تھا، اور وہاں پر جو ہے جمع کیا گیا. اس پونڈ کے اندر جمع کرنے کا ایک راز یہ بھی تھا کہ مجمع پورا پونڈ کے اندر بیٹھے گا، اور پونڈ کے اوپری حصے کے اندر اگر پیغمبر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو دکھائی دے گا، آواز پہنچنے میں آسانی ہوگی. پھر پیغمبر نے یہ بھی کیا کہ کتابوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر ممبر بنایا، تو لوگ پونڈ کے اندر تھے، یعنی تھوڑا گہرائی کے اندر تھے. مجمع جو تھا وہ پونڈ کے اندر تھا، پیغمبر جو ہے اس پونڈ کے اوپری حصے کے اندر جو ہے کجاوے کے ممبر بنایا، تو اس کی اونچائی، پھر کجاوے کی اونچائی. پھر اس میں پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے اس وقت کے جو معتبر ترین جو پیغمبر کے تھے صحابی، ان کو لگا رکھا تھا کہ ایک جو ہے پیغمبر اسلام خود جو ہے وہاں پر خطبہ دے رہے تھے، ایک پیغمبر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، 10 قدم پہ یا 5 قدم کے اوپر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے 5 قدم پہ، پھر 5 قدم پہ، پھر 5 قدم پہ، اس طرح سے سلسلہ پورے مجمع تک پھیلا ہوا تھا کہ ادھر پیغمبر کہتے تھے کوئی جملہ، پھر وہی پیغمبر کا کہا ہوا جملہ وہ دہراتا تھا، پھر اس کا کہا ہوا جملہ وہ دہراتا تھا. اس طرح سے پورے مجمع تک بات پہنچ جائے. مائک تو تھا نہیں وہاں پر،
آواز پہنچے 1.25 लाख حاجیوں کا مجمع، اس کے اندر آواز پہنچانا آسان تو نہیں ہے. تو یہ جو ہے آواز جو ہے پاس کی جا رہی تھی صحابیوں کے ذریعے سے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے پیغمبر نے جو ہے خطبے کو بیان کیا ہے کہ جو تقریباً 6 گھنٹہ لگا ہے. بعض روایتوں میں 8 گھنٹے لگا، بعض میں 6 گھنٹے لگا. وہ اسی لیے لگا کہ پہلے تو حالات ایسے تھے وہ درست کیے گئے، اور جب پیغمبر کو اس بات تسلی ہوگی، اللہ نے کہہ دی وہ اللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ جو ہے لوگوں کی شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، تو پھر پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. پھر انتظام کیا کہ کتابیں لائی جائیں، کتابیں بنایا گیا، پیغمبر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان افراد کو کھڑا کیا، بلال کو، سلمان کو، ابو ذر کو، اور دوسرے افراد کو بھی، کہ ہماری بات کو تم دہراتے رہو، جیسے جیسے ہم کہتے رہیں ویسے ویسے تم کہتے رہو، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. اس کے علاوہ خطبے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو خطبے کے تقریباً 11 سے 12 پارٹس ہیں، 11 یا 12 پارٹس ہیں. اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو خطبے کے اندر، یعنی خطبہ ایسا نہیں جو ثواباً پڑھا گیا ہو، جیسے ہم لوگ جو ہے خطبہ ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں، مجلس میں خطبہ پڑھتے ہیں تاکہ تبرکاً جو ہے وہ اس کے اندر آیات اور جو ہے حدیث اور جو پیغمبر پڑھا کرتے تھے یا رسول پڑھا کرتے ہم پڑھتے تاکہ ثواب ہمیں مل جائے. خطاب کا مطلب ہوا تھا وہاں پر پورا سسٹم جو پیغمبر نے پیش کیا تھا وہ اس میں پیش کیا گیا. کوئی بھی چیز آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیں، پورا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر چھوٹ گئی ہو پیغمبر نے نہ کہا ہو. اور جہاں تک علی کی بات ہے، مولا کائنات کی بات ہے، ہر جگہ پر فضلوہ بعلی، یعنی علی کو فضیلت دو، علی کو مانو، یہ کہہ کر کے خطبہ شروع کرتے تھے. یا ایھا المعاشرہ فضلوا علیہ، علی کو جو ہے فضیلت دو، علی کو سمجھو. اقروا، اس کے جو ہے تقریب کرو. پہلا جو فریز ہے خطبے کا وہ ہے حمد پروردگار، وہ ہے حمد پروردگار کہ اللہ ہم پر رحم کیسے کرتا ہے، اللہ ہم پر کرم کیسے کرتا ہے، اللہ ہم پر نعمتیں کیسے برساتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبر نے جو ہے حمد الہی کرنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں اس کے اندر میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یعنی اگر تم یہ کہو گے کہ جو ہے یہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے کہہ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبرائیل مسلسل ہمارے اوپر زور ڈال رہے ہیں، مسلسل ہم سے کہہ رہے ہیں، عرفات میں کہا، مینا کے اندر کہا، مکے کے اندر کہا، لیکن میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا اپنے اعتبار سے. شاید پیغمبر حجت بھی تمام کر رہے تھے کہ کل کے کوئی بات اگر ہوگی تو سامنے آ جائے گی. لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں تمہیں یہ پہنچانا ہی ہوگا، تو صرف اور صرف میں امانت پروردگار تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک امانت اللہ کی ایک امانت ہے جو حوالے کی گئی ہے، اس کو میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے پھر اپنی طرف سے کہ کیا تم مجھے اولا نہیں سمجھتے ہو اپنے نفسوں پر، کیا مجھے حق تصرف نہیں ہے تمہارے اوپر، کیا تم مجھے نبی نہیں مانتے ہو، کیا تم مجھے مولا نہیں مانتے ہو، یا تم مجھے ولی نہیں مانتے ہو. یہ جملے جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی تھوڑے جملے ہیں، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن لفظ کی جو ہے تشریح کی گئی ہے اور قرآنی آیتوں کو کوٹ کیا گیا باقاعدہ. کیا اللہ تمہارا ولی نہیں ہے؟ کیا اللہ نے رسول کو تمہارا ولی نہیں بنایا ہے؟ کیا یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے وہ ولی ہے جو اس نے حالت نماز میں جو ہے زکوٰۃ دی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور یہ آیت جو ہے علی کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کیا وہ واقعہ تم بھول گئے؟ اس طرح سے یاد کراتے کراتے ساری آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو اپنے جملے کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. اب مجھے جانا ہے یہاں سے، دنیا سے مجھے بلایا جا رہا ہے اللہ کی جانب، لہذا میں اس فریضے کو انجام دے کر کے جا رہا ہوں. اور یہ کوئی ایک دن کا اعلان ولایت نہیں ہے. مولا کائنات کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام دعوت ذوالعشیرہ سے کر رہے ہیں. جب پہلی دعوت پیغمبر نے دی ہے مبعوث برسالت ہونے کے بعد، وہیں پر کہہ دیا تھا کون ہے جو میرا جو ہے ساتھ دے گا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. وہیں پر کہہ دیا تھا. تو اعلان ولایت تو پہلے ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے مدینے کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری ہوتی تو علی کو دیا کرتے تھے. یہ اس بات دلیل تھی کہ میرے پاس جو ہے یہ ولی ہے. جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اچانک خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ اگر ہو گیا تو کون سنبھالے گا؟ تو علی سنبھالیں گے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی یہ اچانک جو یہ مسئلہ ہوا ہے. یہ تو رسمی طور پر اللہ چاہتا ہے
کہ لوگوں کے سامنے اعلان ہو جائے تاکہ کوئی گنجائش بنی عباس اور بنی امیہ کو نہ رہ جائے، یا خود خاندان بنی ہاشم کے اندر کسی کو غلط فہمی نہ مبتلا ہو جائے کہ اب ہمارا حق ہے ہم چاہے جو کر دیں۔ ہر حجت تمام کر دیا پیغمبر نے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے مولا کہا کہ جو ہے شان میں جتنی بھی آیتیں قرآن مجید کے اندر پائی جائے، تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جو مولا کرام کی شان نزول ہے، ان مولا کرام سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی خطبے کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں پہنچا رہا ہوں، یہ حق ہے اللہ کا جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی جو ہمیں دی گئی ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا، تمہیں بیعت کرنی ہوگی۔ تم نے ہماری بیعت کیا ہے؟ کہا، سب نے کہا ہاں بیعت کیا ہے۔ تم نے اللہ کی بیعت کیا، اللہ تعہد کیا کہ میں تیری بندگی کروں گا؟ کہا ہاں۔ بندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہو تم؟ کہا دے رہا ہوں۔ رسول اللہ کے ساتھ تم رہتے ہو اور ہماری تمہیں بیعت کیا ہے، لہٰذا آج بھی تمہیں بیعت کرنا ہوگی۔ حالانکہ اس سے پہلے نہ اللہ کی بیعت کو صرف جو ہے 3 دن کروائی ہے، نہ رسول اللہ کی کروائی ہے۔ یہ مختلف قسم کی نوعیت پیدا کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس میں اختلافات زیادہ تھے، لہذا ہر حجت کو تمام کیا گیا ہے۔ اللہ کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں رہتا، رسول اللہ کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں رہتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی، اس کو بھی کوئی خاص اختلاف نہیں رہتا، نہیں رہتا تو چلا جاتا چھوڑ کر کے، یا رہتا منافق بن کر کے۔ لیکن اتنے اختلافات پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم نے تو بیعت نہیں کیا ہے یا ہم بیعت اپنی اٹھا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ذات مولا کائنات کی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اختلافات زیادہ تھے، لہٰذا یہ صورتحال آپ اگر پورا جو ہے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے مسلسل پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا مسیح ہے، میرا خلیفہ ہے، اور رسمی طور پر اللہ یہاں پر اعلان کروا رہا ہے غدیر پہ۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نظام ولایت اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے، کہ اللہ نے باقاعدہ پیغمبر اسلام کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فعل انجام نہیں دو گے، قول نہیں، یعنی کہ ان لم تقل، اگر تم نہیں کہو گے تو جو ہے تمہاری رضا خراب ہو جائے، ختم ہو جائے گی، نہیں بلکہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم اس کو جو ہے باقاعدہ کام انجام نہیں دو گے تو یہ جو ہے رضا جو ہے تمہاری بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے قیامت کا منبر بنایا، خود خطبہ دیا ہے، سارے جو ہے اپنے جو ہے نعمتوں جو ہے انہوں نے دی ہے، پیغمبر نے امت کو وہ بتایا ہے جو اللہ نے نعمتیں دی وہ بتایا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ یہ عملی طور پر بتانا ہوا۔ ان لم تفعل، اللہ نے کہا تھا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وہ ان لم تقل نہیں کہا تھا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تقل فما بلغت، یہ نہیں کہا تھا، ورنہ پیغمبر کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ولی ہے، پیغمبر جو ہے مولا کہتے نیچے بیٹھے تھے مجمع کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ منبر پر جب خطبہ دیے جا رہے تھے مولا کے ساتھ جو ہے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی میں جو ملاقات بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ نوبت آتی ہے اٹھانے کی تو پیغمبر اسلام اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اٹھاتے ہیں تو ان کے بغل کی سفیدی دکھائی دیتی ہے، اور کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، مولا بمانے سرپرست کے ہیں، مولا بمانے ولایت کے وہی معنی ہے جو اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا ولی ہے، کیا مطلب ہمارا سرپرست ہے، رسول ہمارے ولی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے سرپرست ہیں، علی ہمارے ولی، اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے سرپرست، یعنی ان کی ولایت پہ رہ کر کے ہمیں کام کو انجام دینا ہے، اور بغیر ولایت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی امر اور نہی پروردگار کرتا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں لے گا اللہ، اگر وہ ولایت قبول نہیں کرتا ہے تو۔ بہت سے مسلمان ایسے دنیا کے اندر ہیں جو ولایت علی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی گزر گئی کتابیں لکھنے میں، ان کی پوری زندگی گزر گئی امر و نہی بتانے میں، ان کی پوری زندگی گزر گئی خطاب کرنے میں، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ امر و نہی اسی کا قبول کیا جائے گا جو ولایت علی کے اندر ہوگا، خطاب اسی کے قابل اعتبار ہوگا کہ جو علی کی ولایت قبول کرنے والا ہوگا۔ علی کی ولایت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علی کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ابھی بھی جو ہے امام کی سرپرستی کے اندر ہے، ہم ولایت سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہی نہیں کہ صرف مولا علی کا نام لیا ہے،
بلکہ علی کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ کہا کہ اب ان کے بعد جو ہوگا وہ ان کا بیٹا ہوگا، وہ ان کا بیٹا ہوگا، پھر وہ ہوں گے، پھر ہر ایک کا نام لے کر کے 12 امام تک پہنچایا اس سلسلے کو، اور لوگوں کے حوالے کیا کہا جو ہے یہ سب کے سب کیا ہے، ولی ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارگاہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بارگاہ ہمیں ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع